مستند عالم دین نہیں مطالعہ کیا، ایک چیز کو نہیں پڑھا، تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس آدمی کو فرصت نہیں، اور ایسے مقام پہ پہنچ کے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ذرا سا غور فرمائیے کہ ایک تو بات غلط ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے مشتبہ، بالکل سچ اور جھوٹ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بات ہی غلط ہے سرے سے، وہ جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ کے بولنے کی آخر ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اس لیے کہ مجمع جوڑ لیا جائے، لوگوں کو دین کی طرف۔ اس دین کو کرنا کیا ہے جس کی تائید جھوٹ سے ہو رہی ہے؟ یہی ہماری اگلی نسلیں جب آئیں گی، یہ دوسرا نقصان ہے اس کا، وہ کہیں گی اچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو تھا اتنے واسطوں سے جا کے آدم علیہ السلام کو ملتا تھا، اس کو ثابت کر لو۔ بائبل میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دیکھ لیجئے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایک جگہ 6000 برس بھلا دنیا کی عمر ہے، آپ خود سوچیں۔ لاکھ سال پرانے تو آثار برآمد ہو رہے ہیں، 30 ہزار سال پہلے کی تو چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اگر ولیعذ باللہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے، ہمارے کہے پہ لوگ یقین کر لیں گے کہ جی اس نے کہا ہے، اور جب جائے گی یہ بات آگے تو لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے، کہیں گے کدھر سے 6000 سال ہے جناب، یہ تو اتنے آثار قدیمہ نکل رہے ہیں، یہ چیزیں نکل رہی ہیں، اس مشاہدے کا رد کیا کرنا ہے؟ اعتبار ہمارا آ گیا نا۔ ہم کیوں لوگوں سے ایسی بات کریں جس کی وجہ سے ہماری آئندہ نسلیں جو آئیں گی وہ دین کے بارے میں غیر محتاط رویہ یا زبان استعمال کریں؟ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کر پا رہے، ہمارا طبقہ علماء کا، کہ دنیا بدل گئی ہے، ترقی یافتہ چیزیں آ گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو کچھ کا مسجد علم کا واحد ذریعہ تھی گویا، اور مولوی صاحب جو کچھ کہہ دیتے تھے پورا گاؤں اس پہ لبیک کہتا تھا، کہتے تھے ایسے ہی ہے حضرت جو آپ نے فرما دیا۔ اب آپ یقین مانیں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، ہم میلوڈی اسلام آباد میں جمعہ پڑھا کر گھر نہیں پہنچتے اور فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو حدیث تھی فلاں جگہ فلاں کتاب میں اس طرح سے آئی ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا یہ کہاں آیا تھا؟ اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ بہت اچھا ہے، میں نے جا کے دیکھا، انٹرنیٹ پہ چیک کیا فوراً۔ اب خود مثال لے لیں نا، ہم نے ذوق پرواز کا ایک جمعے کو حوالہ دیا، اگلے جمعے سے پہلے آپ نے مجھے لکھ بھیجا کہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ذوق پرواز کہاں ہے، تو پھر ہم نے پچھلے جمعے کو کہا کہ وہ کتاب نہیں ہے اویلیبل، عام طور پہ کبھی ملی تو آپ کو پیش کر دیں گے۔ ہمیں اس ماحول کے ساتھ سچائی پہ رہنا ہے، ہمیں اپنی اگلی نسل کی فکر کرنی ہے۔ میں اللہ معاف کرے، کوئی برا نہیں کہہ رہا، میری بات ٹھنڈے دل سے سنیں۔ ہم سارے بچپن میں یہ سنتے رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے پتھر پڑتے تھے کہ پتھروں میں دب جاتے تھے، پھر پتھر ہٹائے جاتے تھے اور پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ کہ ہم ہمیشہ روایت سنتے رہے، ہم بچے تھے، ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ کیا وہ شہید نہیں ہو جاتے ہوں گے؟ 2-4 مرتبہ پوچھنے کی ہمت کی تو سخت ڈانٹ پڑی۔ اب خود اس مقام پہ ہے نا، اب کوئی کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹے یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو تو الجھن سے نکالو نا۔ آپ یقین مانیں ہم کئی مرتبہ کتابیں لائبریری میں جا کے تحقیق کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ یہیں سے جھوٹ کی بھی شاخ کھلتی ہے، اور یہیں سے معجزات اور کرامات، اگر جھوٹ اس میں شامل کر دیا جائے تو لوگ اصل کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عقل میں بات نہیں آتی، اور اگر سچ ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی عقل میں آئے نہ آئے، نبوت سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کیوں ہے۔ نبی اتنا عظیم الشان ہوتا ہے، اسے ماننا ہی ماننا ہے۔ ہاں یہ کہیے کہ بات جو آپ تک پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کتنے جھوٹ سنائیں،
بھیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباذنجان لما اکل لہو، بینگن کھانے سے پہلے آدمی بینگن کھانے سے پہلے جو نیت کر لے گا اللہ اس کی نیت کو پورا کر دے گا۔ یہ جھوٹ کھڑا کسی نے صدیوں چلتا رہا ہے، صدیوں۔ یہ عرب جو اتنے بینگن کھاتے ہیں نا، یہ نسل در نسل صدیوں سے چل رہے ہیں ایسے ہی۔ شکر ہے خدا کا وہ حدیث بھول گئے، پر اگر بینگن آپ دیکھیں ایران میں، سعودیہ میں جو ہم نے دیکھا ہے، ان سارے عرب علاقوں میں بینگن کثرت سے کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا رواج نہیں ہے، بچے ناپسند کرتے ہیں۔ اصل کہاں سے چلا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ بینگن جس مقصد کے لیے کھایا جائے وہی۔ ہم آپ کو 100 مثالیں دینے کو تیار ہے بھائی۔ اس موقع پہ کیا کریں جہاں پہ بالکل صراحتاً جھوٹ آ جائے اور اس کی تردید بھی کوئی نہ کرے، تو یہ ہوگا کیا؟ اگلی نسل میں وہ بات چلی جائے گی یا نہیں؟ پھر وہ کہیں گے عقلاً اسے ثابت کرو، پھر پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، تو اس بچے کا اعتماد اٹھے گا حدیث سے، وہ بالکل ہی منکرین حدیث میں چلا جائے گا۔ وہ کہے گا چھوڑو یار ایسی روایتیں ہوتی ہیں، ہم کیوں نہ خود سے بتا دیں کہ بیٹے یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے لوگوں نے پھیلایا۔ یہ جتنی کتابیں جھوٹی احادیث پر مبنی لکھی گئی ہیں، یہ سب کی سب کس نے نہیں لکھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کہہ دیتے تھے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے جو تم لوگوں نے کھڑا ہوا ہے۔ یہ اختلاف پیدا ہوتا تھا اس زمانے میں یا نہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک آدمی کا، انہوں نے کہا دجالوں میں سے ایک دجال ہے، میں تو کبھی بھی نہ اس کی مانوں۔ یہ دین کی حفاظت تھی کہ کتاب و سنت کو اس کی اصل حدود میں رہ کے بیان کیا جائے اور توجہ دلائی جائے کہ علم حاصل کرو۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، جو ہمارے ہاں آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے کہ آئندہ سے ہمارے ہاں پاکستان میں شہروں کے جو ڈی سی ہیں، اے سی ہیں، گورنرز ہیں، یہ علماء ہوا کریں گے۔ اب یہ نیا نصاب ترتیب دینے چلے۔ صحیح معنی میں ایک بچہ جو سائنٹسٹ ہے، اس کے پاس اتنا وقت کہاں نکلے گا کہ وہ شاعری کو پڑھے؟ جو بچہ صحیح معنی میں ادب پڑھتا ہے نا، لٹریچر پڑھتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نکلے گا کہاں کہ آپ اسے کہیں کہ ادب بھی پڑھتے رہو اور انجینئر بھی بنو۔ زندگی اتنی مختصر سی اور علم کی اتنی وسعت یا معلومات کی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے اور بس۔ اور اسپیشلائزیشن اب شاخ در شاخ، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، میڈیکل کو دیکھیں نا، ایک ایک چیز پہ ساری زندگی کھپ جاتی۔ اسی طرح جن لوگوں نے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے لیے وقف کر دیا ہے، کھپا دیا اپنے آپ کو، ان کی رائے کا کوئی وزن ہونا چاہیے یا نہیں؟ ترکی میں، اچھا یہ ہم موضوع سے ہٹے نہیں، کتابیں جو لکھی گئیں ہر زمانے میں محدثین لکھتے رہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ترکی میں بہت بہترین سردی پڑتی ہے، حدیث مشہور ہو گئی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم بادشاہوں کا موسم۔ بس ترکوں نے اس حدیث کو خوب پھیلایا، جو اہل علم تھے انہوں نے کہا جھوٹ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف پوری کتاب لکھی کہ ہمارے زمانے میں حدیث میں کیا کیا جھوٹی باتیں آ گئیں۔ ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اب اپنے اکابر کو جس کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے لوگوں کو علم دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ باتیں نہ کرو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو نمازوں کی ترتیب اور اس کو ضرب دے کے اتنا ثابت کر لیا۔ ہم بالکل بات ہی نہیں کر رہے کہ اس کو
مفتی رشید صاحب نے آسن الفتاوی میں اس کو غلط قرار دے دیا اور اس پہ بہت ہنگامہ ہوا کہ مفتی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں. ان کا بھائی حدیث میں نہیں آیا. یہ 49 کروڑ کی ایگزیکٹ فگر جو ہے یہ حدیث میں نہیں آئی. یہ نہ کہو. بہت سی چیزیں ابھی ہمارے ہاں تو اب مشہور ہو رہی ہے. کئی صاحبان نے کہا ہمارے گھر میں فساد پڑ گیا, یہ کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حدیث میں آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن اپنی عورتوں کی باتیں برداشت کر لیتا ہے وہ شریف ہے, اور جو عورتوں پر غالب آتا ہے وہ کمینہ ہے. یا اللہ, اتنے سخت الفاظ. انہوں نے کہا میں گھر میں جب بھی بات ہوتی ہے اہلیہ یہی حدیث سناتی ہیں. میں نے کہا اہلیہ ہی سے پوچھیں کہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے, پڑھی ہوگی انہوں نے. یہ عربوں کا ایک جملہ تھا, ابن عساکر نے نقل کر دیا, محدثین نے تردید کر دی. انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات فرمائی ہی نہیں. اب خود سوچیں, بس 1-2 نسلوں تک یہ حدیث چل جائے گی, پھر کوئی تو بتائے گا نا لوگوں کو کہ یار حدیث ایسی نہیں ہے. خواتین کے اپنے حقوق ہیں, مردوں کے اپنے حقوق ہیں, شریعت نے ہر ایک کو پابند کیا ہے, اصول ہیں زندگی گزارنے کے. اللہ نے صاف صاف کہا ہے نہ تم پہ ظلم ہونا چاہیے نہ تم ظالم بنو, نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہونا چاہیے. تو اس لیے جو لوگ بھی احادیث بیان کرتے ہیں, ہم نے صرف اتنا کہا کہ حضرت یہ کہاں آئی ہے بس یہ بتا دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ جس شخصیت کے متعلق بھی آپ کہتے ہیں ان کا عزت احترام, انہیں عالم دین, یہ ایک الگ چیز ہے. اسی لیے کوئی ایک فکرہ بتا دیں, ہم نے کسی کی شخصیت پہ تنقید کی کچھ بھی نہیں بھائی. لیکن جب بات آئے گی کتاب و سنت کی اور اس میں کوئی آدمی اپنے پاس سے ملائے گا تو سب لکھے.